الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. قبل اس کے ایک بات شروع ہو، ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رحمان کے بندوں کی صفات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر اپنے بندوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اگر بندے بننا چاہیں تو یہ کچھ صفات ہیں جن صفات کو اختیار کر کے ہم اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. یا یہ سمجھیے کہ یہ ایک معیار ہے، یہ بات سمجھنے اور جانچنے کر کے ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ صفات وہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں جس کو خود اللہ تبارک تعالی نے بیان فرمایا کہ میرے بندے بننے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر لے آؤ. ان صفات کے اندر سے عاجزی، تواضع، لڑائی جھگڑا اگر ہو جائے تو سلامتی کی بات کرنا، اللہ کی عبادت، راتوں میں اللہ کے سامنے جھکنا، سجدے میں رہنا، سجدے کرتے ہوئے رہنا، اور اپنی عبادات پر گھمنڈ نہ کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا. جب مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو نہ تو فضول خرچی کرے نہ کنجوسی کرے، اور اس کے بعد کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں، نہ افعال میں. ان چیزوں کی تفصیل پچھلے جمعوں کے اندر ہو چکی ہے. آج کی جو تفسیر ہے اور آج کی جو صفت ہے وہ یہ ہے والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جان کو ہلاک نہیں کرتے، کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ. 9ویں صفت. 10ویں صفت ولا یزنون، اور زنا بھی نہیں کرتے. زمانے جاہلیت کے اندر جہاں بہت سارے گناہ ہوتے تھے، جو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، ان میں عام طور پر 3 گناہ جو ہے اس میں بہت زیادہ ملوث تھے لوگ. ایک تو شرک، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. خود خانہ کعبہ کے اندر جو ہے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، شرک کے اندر بہت زیادہ مبتلا تھے. دوسری چیز کہ ناحق کسی کو قتل کرنا. زمانے جاہلیت کے اندر، اور اب تو المیہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ اس سے بھی زیادہ گندا ہوتا جا رہا ہے کہ آج کسی کو قتل کرنا یا کسی کی جان جو ہے پانی سے زیادہ سستی ہو چکی ہے.
کہ قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مار ڈالنا، یہ بالکل عام بات ہوتی جا رہی. زمانے جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا کہ معمولی بات پر ایک دوسرے کا قتل ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ کسی کی اونٹنے نے کسی دوسرے کی اونٹنے سے پہلے پانی پی لیا تو اس نے اس کی اونٹنے کو قتل کر دیا، اونٹنے والے نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس نے اس کے کہ سالوں تک یہ لڑائی چلا کرتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی کیوں قتل کیا جا رہا ہے. یا انسان مرتا تو وہ اپنے بچے کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ دیکھو تیرے دادا کے دادا کو فلاں کے دادا نے قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ہم نے اتنے قتل کیے، انہوں نے اتنے قتل کیے، لیکن ابھی بھی ہمارے وہ طرف جو ہے ان کا ایک قتل باقی ہے، میرے مرنے کے بعد تم ان سے بدلہ لے لو. سالوں تک لڑائیاں چلتی کہ خون ایک دم سستا تھا اس زمانے کے اندر. عرب کے علاوہ جو روم وغیرہ کے علاقے تھے، وہاں جب کوئی مہمان ہوتا کسی بادشاہ کے یہاں تو وہ اس چیز کو اپنی خاطرداری زیادہ سمجھتا، وہ سمجھتا کہ میری مہمانداری بہت اچھے طریقے سے ہوئی، کہ وہ سامنے والا شخص جو ہے اپنے غلام کو بلاتا، اس غلام کے پورے بدن پر روئی جو ہے لپٹائی جاتی اور اس کے اندر اس کو تیل لگایا جاتا اور زندہ اس غلام کو جلا دیا جاتا. جتنی زیادہ اس کی آواز نکلتی وہ سمجھتا کہ میری بہت زیادہ خاطرداری ہوئی ہے. کسی کو اگر اپنے نشانے کی مشق کرنا ہوتی تو وہ اپنے غلام کو سامنے کھڑا کرتا اور تیر سے اس کی آنکھ کا نشانہ بناتا، اس کے دل کا نشانہ بناتا اور اپنے تیر کے مشق کو اور اپنے تیر اندازی کو اس طرح ظاہر کرتا کہ اپنے غلام کو بغیر وجہ کے قتل کر دیتا. اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے بتلایا کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے. قرآن نے بتلایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا ایک کو بغیر کسی وجہ کے تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ رکھا بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. قرآن نے اسلام نے بتلایا کہ انسانی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر ایک ایمان والے کی، کہ آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کے اندر تشریف فرما ہے، حرم کے پاس آئے، کعبۃ اللہ کو دیکھا اور اچانک کہنے لگے کہ کعبۃ اللہ تو بڑا عظیم ہے، تیری بہت عظمت ہے، تیری خوشبو کیا ہی بہترین ہے، تیری عظمت کیا ہی بہترین ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن یاد رکھ ایک ادنا ایمان والے کی جان کی قیمت تیری عظمت سے زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت؟ کہ آج غیروں کو تو چھوڑیے، ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی ذرا سی بات کے اوپر بھائی کا قتل کر رہا ہے، ایک بالشت زمین کے اوپر بھائی کا قتل کر رہا ہے. بلکہ حالات تو یہاں تک آ چکے ہیں کہ ہماری بے تربیتی کا نتیجہ یہ ہے اور ہماری بے دینی کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کو اس لیے قتل کر رہا ہے کہ باپ نے اس کو شراب پینے کے لیے کچھ روپے نہیں دیے. بیٹا بیٹی جو ہے اپنی ماں کو اس لیے قتل کر دے رہی ہے کہ اس نے اس کو دیکھنے کے لیے موبائل نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بے تربیتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. تو میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اور انسانی جان کی قیمت بتلائی، قدر و قیمت بتلائی کہ کیا ہے. یہ تو وہ اسلام ہے کہ جس اسلام کے ماننے والے آج آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس اسلام نے جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے. کیا آپ نے وہ واقعہ سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے بلی پال رکھی تھی، بلی کو چھوڑتی نہیں تھی، باندھ کر رکھا تھا، نہ اس کو چھوڑتی کہ وہ کچھ چوہے وغیرہ کھا کے اپنی روزی حاصل کرے، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، حالانکہ عبادت گزار تھی، نماز روزوں کی پابند تھی، لیکن بلی بھوک سے مر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. اور ایک بدکار فاحشہ عورت ہے، چلی جا رہی ہے، ایک کنواں دیکھا، کنویں سے پانی نکالا پینے کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں جو ہے ایک کتا جو ہے سسک رہا ہے پانی پیاس کے لیے.
تو اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس بدکار فاحشہ عورت کو جنت میں دیکھا. تو جس مذہب نے، جس اسلام نے، جس دین نے، جس اللہ نے، جس رسول نے ان جانوروں کے یہ حقوق بیان فرمائے، جانوروں کے یہ حقوق بیان فرمائے اور جانوروں کی جان کی قیمت بتلائی ہے، اس کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے. ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، اب تو ہم کو بھی ڈر لگنے لگا ہے. کیا واقعہ کہ بھائی پڑھانے والا معلم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، بچے کو پڑھا رہا ہے، بچے کو 2 تھپڑ لگا دیے. بچے نے جا کے اپنے گھر پہ جا کے بولا بھائی چھڑا لے کر آ گیا، استاد کو جان سے مار دیا، پڑھانے والے کو، مدرسے میں، مسجد کے اندر. سمجھے؟ تو یہ حالات آج مسلمانوں کے ہو چکے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ رحمان کے بندے اگر بننا ہے تو رحمان کے بندے کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. حق کا کیا مطلب ہے؟ اسلام نے صرف 3 وجہ وہ بتلائی ہے جب کسی جان کو قتل کرنا جائز ہے. اور اس واقعے کو، اسی حدیث کو ذکر کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا کر آپ کا محاصرہ کر دیا اور آپ کو نظر بند کر دیا گیا اور آپ کے اوپر پانی روک دیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے باہر نکل کر لوگوں سے خطاب کرتے کہا تھا لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اور تم میں وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کو جانتے ہیں جس حدیث کے اندر آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسانی جان اور خاص طور پر کسی مسلمان کو قتل کیا جائے گا تو صرف 3 وجہ سے. وہ 3 وجہ کیا ہے کہ یا تو کوئی شخص مرتد ہو جائے کہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا تو اول پھر بھی اس کو 3 دن کا موقع دیا جائے گا، 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو اسلام بتلایا جائے گا، اور اگر 3 دن کے بعد بھی وہ دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ قتل کرنا بھی عام انسانوں کے ذمہ نہیں ہے. یا تو اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی، اور اگر نہیں ہے اسلامی حکومت، جمہوری اسلامی حکومت ہے تو وہاں اس کو پھر قتل نہیں کیا جائے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا باغی بن گیا. دوسری چیز کیا، دوسری وجہ کہ اگر کسی مسلمان نے، مومن نے کسی دوسرے مومن کو قتل کر دیا تو اب اس شرعی شہادت کے ساتھ میں اس کو جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا. تیسری وجہ، کسی شادی شدہ مرد نے زنا کر لیا تو اب شرعی شہادت اور ثبوت کے بعد میں اس کو سنسار کر دیا جائے گا. بس یہ 3 وجہ ہیں جس وجہ سے جو ہے کسی مومن کو قتل کیا جائے گا. ان کے علاوہ کسی مومن کو قتل کرنا فرمایا کہ جائز نہیں ہے. بلکہ آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، جو قتل کرنا وہ تو الگ چیز ہے. اگر کوئی شخص آپس میں 2 لوگ جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑنے والوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو کسی شخص کے ساتھ میں کوئی کھڑا تھا اور عربی میں ایک لفظ ہے اقتل کہ جس کے معنی قتل کر دے. تو اگر کسی شخص نے آپس میں 2 لڑ رہے ہیں یا کوئی قتل کرنے آیا ہے، اس کے ساتھ میں دوسرا شخص ہے، اس نے یوں کہا اقتل نہیں کہا، اقتل پورا جملہ نہیں کہا، صرف اق کہا، اق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت میں یا اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اس نے قتل نہیں کیا ہے، ساتھ نہیں دیا ہے، صرف زبان سے آدھا لفظ یوں بولا ہے کہ بھئی قتل، سمجھے، اق. تو اس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر یوں لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. آپ سوچیں کہ جو قتل کرنے والا ہے یا جو قتل کے اندر ساتھ دینے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. اور یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر پورا قرآن کھنگال دیجئے 2 جرم ایسے ہیں جن جرموں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا. علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ اگر ایمان کے ساتھ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب ہے کہ بہت لمبی مدت کے لیے ڈالا جائے گا.
اور اگر ایمان کے بغیر چلا گیا تو وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ. وہ دو جرم کیا ہے؟ سب سے پہلا جرم فرمایا کہ چوتھے پارے کو اٹھا لیجئے سورہ نساء کے اندر، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے. جہاں وراثت کے مسئلے کو، آپ سوچئے آپ اس کی اہمیت کو، کہ جہاں وراثت کے مسئلے کو بیان فرمایا، پورا مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. کیا مطلب؟ کہ جو انسان وراثت کو صحیح طریقے سے، بھائی کا حصہ بھائی کو دے دے، بہن کا حصہ بہن کو دے دے، ماں کا حصہ ماں کو دے دے، بیوی کا حصہ بیوی کو دے دے، جو صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی میراث کو صحیح طریقے سے بانٹ دے، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کی رسول کی نافرمانی کرے اور حد سے تجاوز کر دے. کیا مطلب؟ کہ جو بہن کا حصہ کھا لے، جو چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھا لے، جو ماں کا حصہ نہ دے، جو بیوی کا حصہ نہ دے، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اپنے حدود سے نکل جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ بہت لمبی مدت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آج ہم لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، باپ مر گئے، انتقال ہو گیا، بڑا بھائی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اس نے. بڑا بھائی نے تو بھائی لوگ حصہ نہیں دیتے بہنوں کو. کیوں بھائی؟ بہنوں کو حصہ دو، شادی تو کرا کے دیے تھے، 10 لاکھ کی شادی کر دی. ارے بھائی زندگی میں تیرے باپ نے جو شادی کر دی وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے. وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. آج مسلمان 90% مسلمان بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. 90% مسلمان. یاد رکھیے جس نے اپنی بہن کا 1 روپیہ کھایا. اچھا کیا ہوتا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بہنوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، اور پھر بڑی رونے والی اور فقیر والی حالت بنا کر وہ کہتے ہیں کہ بہن دیکھ ایک ہی گھر ہے اور تھوڑے سے پیسے بچ چھوڑ کے گئے تھے، ہم کہاں رہیں گے، تو ہمیں معاف کر دے. بہنیں بیچاری سوچتی کہ بھائی باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد میکے میں اگر مجھے آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے معاف کرنی ہے. تو بہن بھی بول دیتی ہے ہاں بھائی معاف کر دیے. ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے. معافی کا اعتبار جب ہے کہ پورا حصہ جتنا بہن کا بننا اس کے ہاتھ میں دو، اب وہ بہن یا تو گٹر میں پھینک دے، اپنے شوہر کو دے دے، خود استعمال کر دے، واپس تم کو دے دے، وہ اس کا معاملہ جب معافی ہے. ورنہ اس طرح معاف کرانا جائز نہیں ہے، اور یہ حصہ کھانا بالکل جائز نہیں ہے. کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں بہنوں کا. تو یہ ایک گناہ. دوسرا گناہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اتنے 5 وعیدیں ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائی. کس کے لیے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ، اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور اللہ بہت بڑا عذاب اس کو دے گا. کس کے لیے؟ ایک ایمان والے کو قتل کرنا، ایک ایمان والے کو قتل کرنا. آج ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے، معمولی معمولی باتوں کے پر قتل ہو رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں پر. کہ میں نے بتلایا نا کہ جو اسلام کسی جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا بغیر کسی وجہ کے. آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی جاندار کو صرف 2 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے. 2 وجہ سے، یا تو جلب منفعت ہو. کیا مطلب؟ کہ کسی سے جانور سے فائدہ اٹھانا ہو. بھائی شکار کرنے کے لیے گئے، یا جو بھی جانور کھائے جاتے ہیں ان کو ذبح کر کے کھاؤ، جائز ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے. یا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ ان سے دوائی وغیرہ بنائی جاتی ہے، جائز ہے کہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ان سے. دوسری وجہ کہ شر کو دفع مضرت، کہ اس کے نقصان کو دور کرنا ہے. بچھو ہے، اب بچھو کا کام ہے کاٹنا، وہ چاہے تمہیں اس سے اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، لیکن اس کی فطرت میں کاٹنا. سانپ ہے اس کی فطرت میں کاٹنا، تو شیر ہے وہ کاٹے گا، وہ کھائے گا، پھاڑے گا. تو دفع مضرت،
کہ ان سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان کو دور کرنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے. بس یہ 2 وجہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص نشانہ سیکھنے کے لیے کسی جاندار کو نشانہ نہ بنائے. یہ 2 وجہ سے جاندار کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ جاندار کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. دوسرے جو غیر موذی جانور ہوتے ہیں نا، ان کو قتل کرنا، جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو قتل کر سکتے ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. تو جس مذہب نے جانداروں کا اتنا خیال رکھا ہے، جانوروں کا اتنا خیال رکھا ہے، سوچو ایمان والا یا انسان کے جان کی کتنی قیمت ہوگی. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے. کون شخص؟ کہ جس سے لوگ محفوظ نہ ہو. من امنہ الناس، کہ وہ شخص جس سے لوگ محفوظ نہ ہو. اور قربان جائیے شریعت کے کہ وہاں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا. فرمایا کہ نہیں، ایمان والا تو وہ ہے کہ جس سے پوری انسانیت محفوظ ہو، جس سے پوری انسانیت کو کوئی خوف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی بغل میں رہ رہا ہو، یہ خوف ہو گیا یہ چور ہے رستہ ہمارے گھر کے اندر ڈاکہ نہ ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ بھائی یہ آوارہ ہے ہماری بچوں کے اوپر غلط نظر نہ ڈال دے. کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس سے رہنے سے کسی کو خوف نہ ہو. آج تو مسلمان کو مسلمان سے خوف ہے، اور ہو رہا ہے. اگل بغل میں رہ ذرا چلے جاؤ تو چوری ہو جائے. کون باہر سے آنے والا؟ بھائی بغل والے نے چوری کر لیا. تو فرمایا کہ رحمان کے بندے یہ نہیں ہو سکتے. رحمان کے بندے اگر بننا ہے تو فرمایا اللہ والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. یہ نبی صفت. 10ویں صفت ولا یزنون، کہ میں نے بتلایا نا کہ زمانے جاہلیت میں ایک تیسرا گناہ بہت زیادہ، وہ ہے زناکاری، بدکاری. شریعت نے زمانے جاہلیت کے اندر بدکاری کو بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا. وہاں حرم کے اندر بیٹھ کر لوگ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میرے تو جو ہے اتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ اس کو بڑا پن سمجھا کرتے تھے. اسلام نے آ کر، شریعت نے آ کر پاک بازی اور جو ہے عفت اور حیاداری کو بڑھاوا دیا اور بتلایا کہ نہیں، اصل انسان تو وہ ہے جو پاک دامن ہو، جو زنا کے قریب نہ جائے. تو فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ زناکاری نہیں کرتے. میرے محترم بزرگ دوستو، زناکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا تو چھوڑیے، اور خود قرآن نے جہاں جہاں زنا کا لفظ ذکر کیا ہے، عام طور پر ایک لفظ اور ساتھ میں ذکر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جو زنا تک پہنچاتی ہو ان کے بھی قریب مت جاؤ. ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو قرآن نے خود بیان فرما دیا. کیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فرمایا کہ اے نبی جی آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، بد نظری نہ کریں. پتہ چلا قرآن کے اسلوب سے کہ اگر کسی کو زنا سے بچنا ہو، کسی کو بدکاری سے بچنا ہو، تو اس کا سب سے بڑا مرحلہ اور سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے. آج غیروں نے اس بات کو سمجھ لیا تو ان لوگوں نے پوری محنت اس کی ہے کہ بھئی مسلمان بد نظری سے نہ بچ سکے. عورتوں کو ننگا کر کر، وہ ننگے لباس پہنا کر، وہ ننگے باریک لباس پہنا کر، وہ چست لباس پہنا کر بازاروں میں کھڑا کر دیا، اشتہارات میں لگا دیا کہ جہاں جاؤ وہاں نظریں اٹھاؤ کے اشتہارات لگے ہوئے. ٹریکٹر، بیٹری، ایسی چیزیں جو کبھی استعمال ہی نہیں کرتی عورتیں، ان میں بھی اشتہارات میں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹری کا پوسٹر لگا ہوا ہے، وہاں عورت کھڑی ہوئی ہے. ٹریکٹر کا اشتہار لگا ہوا، وہاں عورت کھڑی ہوئی ہے. بھائی ٹریکٹر میں کیا کام؟ کیوں؟ کیونکہ باطل جانتا ہے کہ بھائی کیسے مسلمانوں کو خراب کرنا ہے. اور قرآن نے بتلایا تھا کہ زناکاری سے بچنا ہے تو نظروں کی حفاظت کرے. اس لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے وہ ماحول بنایا تھا اور اپنے آپ کو قرآن کے اندر وہ اتارا تھا کہ یہاں قرآن نازل ہوتا وہاں اپنے جسم پر اتارتے، یہاں قرآن نازل ہوتا وہاں اپنے جسم پر اتارتے. وہ زبان سے پڑھا نہیں کرتے تھے. صرف ہم تو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک جگہ مسلمانوں نے ایک جگہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی جیت تو ہم سکتے نہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ایمان کو، ایمانی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دو.
کہا کہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کو صلح کے پیغام بھیجتے ہیں، اور جب یہ صلح کے لیے قلعے کے اندر داخل ہوئیں گے تو اپنی بچوں کو وہاں کھڑا کر دینا، سمجھے؟ اپنی بچوں کو وہاں کھڑا کر دینا۔ اور ایک روایت، ایک تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ برہنہ کھڑا کیا ہے اپنی لڑکیوں کو۔ لیکن جب وہاں جب پیغام آیا صلح کا، تو جو کمانڈر تھے مسلمانوں کے، غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنے لشکر کے سامنے جو کھڑے ہوئے اور مختصر سا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد صرف ایک آیت پڑھی ہے۔ کون سی آیت؟ وہ یہی آیت، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ لوگوں اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ صرف ایک آیت پڑھی ہے، پورا بیان ختم، پورا خطبہ ختم۔ اور جب لشکر اندر گیا ہے تو کسی ایک ایمان والے کی نظر اوپر نہیں ہے، پورا لشکر گزر گیا۔ ان لوگوں نے سوچا، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیسے لوگ ہیں یہ انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کے سینے کے اندر دل ہے یا نہیں ہے؟ یہ پتھر تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی جوان لڑکیوں کو اور خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے، لیکن ان کی نظریں نہیں اٹھتی ہیں۔ جب وہاں قلعے کی چابی دینے کے لیے اندر گئے ہیں تو چابی دیتے دیتے کہنے لگے کہ کمانڈر سے کہ مسلمانوں کے کمانڈر، یہ چابی تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پورے قلعے والے ایسے ایمان پر اور ایسے اللہ پر اور ایسے رسول پر ایمان لانا چاہتے ہیں جس کے مرید اور جس کے امتی تم جیسے لوگ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اپنے نظروں کی حفاظت کے ایمان والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں۔ آج جو ہے بھائی بہن اور باپ بیٹی کہ یہ آپس میں جو ہے محفوظ نہیں ہے، اتنا باطل نے محنت کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ موبائل، کہ موبائلوں سے ایک وجہ یہ ہے کہ موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ موبائلوں کے اندر اگر آپ کوئی اسلامک ایپ بھی کھولو نا تو اس کے اندر بھی اگر آپ نے پیسے دے کر اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ایڈ آ رہا ہے تو وہ اسلامک ایپ کے اندر بھی جو ہے بے حیائی کے جو ہے اشتہارات آ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے حیائی کے اشتہارات، ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ کہ ہم نے اپنے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اپنے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، لیکن ہم اس چکر میں کہ بھئی یہ رسم نہیں ہو پائے گی، وہ رسم نہیں ہو پائے گی، اتنا جہیز جمع کرنا ہے، اتنے دینا ہے، اتنے زیورات دینے ہیں، اتنے دینا ہے، ان کی عمریں گزر جا رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ زنا میں ملوث ہوں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت، سیکس، یہ جو چیز ہے یہ فطری چیز ہے، اور فطری چیز کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ کھانا ایک فطری چیز ہے، کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں بھوکا رہوں، وہ یا تو مر جائے گا، لیکن کھانے کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوگی۔ تو کھانے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اب دو طریقے، یا تو حلال کھانا دو یا حرام کھانا دو اس کو۔ ابھی انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرے گا، یہ جتنے بھی فطری تقاضے رکھے ہیں، تو شہوت یہ اللہ نے ایک فطری تقاضا رکھا ہے انسان کے اندر۔ اب یا تو ہم جو ہے اس کو آسان کر کے حلال طریقے سے اس تقاضے کو پورا کریں، یا پھر وہ حرام کاری کریں گے۔ اور آج دیکھیے آپ سوشل میڈیا بھرے پڑے ہیں، ہماری مسلم بچیاں جو ہے برقعے پہن کر ہوٹلوں کے اندر جا رہی ہیں، غیروں کا شکار ہو رہی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم ان کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہے ہو۔ تم نے اپنی بچیوں کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی ڈگری سے ڈگری ملنی چاہیے، ابھی تو بچی جو ہے پڑھ رہی ہے، ابھی تو بچے نے یہ فارم نہیں کیا ہے، یہ کام نہیں کیا، یہاں تک نہیں پڑھی ہے، رشتے آ رہے ٹھکرا رہے ہیں ہم اپنے، اور اتنی شرائطیں ہم نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے کر رکھی ہیں، یا لڑکے کی شادی کے لیے بھی اتنی شرائطیں کر رکھی ہیں کہ شادیاں ہو نہیں رہی، پھر وہ غیر حلال طریقے سے حرام کاری کرتے پھر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایمان والا بندہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہوگا تو پھر وہ ایمان پر نہیں رہے گا، اسلام پر تو رہے گا، وہ بظاہر وہ ایمان والا رہے گا، لیکن جو ایمانی قوت ہوتی ہے اس کی، جو ایمانی قوت ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب ایک مرتبہ یہودی کے ایجنٹ جو سب سے بڑا جاسوس تھا اس کو جب پکڑ کے لائے تو اس نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، سمجھے؟
آج جو آپ کے لشکری ہے یا آپ جو ہیں، آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، لیکن ہم نے جو بے حیائی کا بیج بو دیا ہے اس سے آپ مسلمانوں کو بچا نہیں پائیں گے۔ یہ آج کی کہانی تھوڑی ہے، یہ تو بہت پرانی کہانی ہے۔ اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے آج کے زمانے کے اندر، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، ان کو مسجد میں لائیں، ان کو مسجد سے جوڑیں۔ اپنے جتنے بھی بچے ہیں وہ 10 سال سے اوپر کے ہو رہے ہیں، ان کو مسجدوں میں لاؤ، مسجدوں میں پروگرام کرو، سمجھے، تو ان کے ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے، حیا داری کیا ہوتی ہے، اور حیا کی وجہ سے ایمان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، مسلمان کتنا با حیا ہوتا ہے، اس کو سمجھائیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو 10ویں صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو لوگ کسی کو ناحق قتل کرے یا زنا کے اندر ملوث ہو، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو پھر وہ اسام میں ڈال دیا جائے گا۔ اسام جہنم کا ایک طبقہ ہے، اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ باقی جہنم روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔